بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی، حدیث نمبر 26، عنوان ارکان دین۔ راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑی ہی حاجی صاحب ایمان افروز اور بڑی ہی کیا ہے جی چاشنی والی حدیث مبارکہ ہے جی، اور دل و جان دل کے ساتھ لگانے کے لیے اور دل کے ساتھ لگانے والی حدیث ہے۔ کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا اللہ کے رسول اخبرنی بعمل، مجھے نا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ جی ترجمہ تو ہم بعد میں کریں گے، ویسے میں الفاظ پڑھتا جا رہا ہوں، پھر بعد میں ہم پورا ترجمہ کریں گے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کے یا جو عمل مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے مجھے دور کر دیجئے۔ جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مطمع نظر اور ان کی نظر صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور رضا اور آخرت میں نجات اور کامیابی ہی تھی بس۔ جی اور اس کے لیے ان کو جو بھی قربان کرنا پڑتا کر دیتے تھے اور کر بھی دیا انہوں نے۔ جی جی اور اسی کے وہ حریص تھے اور اسی چیزوں کے وہ متلاشی تھے، تو موقع کی مناسبت اور موقع دیکھتے ہوئے صحابہ کرام یہ چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حرص دین کی تعلیم کے حصول کا حرص دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تاکہ امت قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ جی جی تو صحابی کے سوال پر کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک عمل بتا دیجئے جس کے وہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت عن امر عظیم، اے معاذ تو نے ایک بڑی بات پوچھی ہے جی، بڑی بات کا سوال کیا ہے جی، بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے جی جی لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ امر عظیم کو آسان فرما دے اس کے لیے وہ آسان ہی آسان ہے۔ جی جی سوال تو نے بڑا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آسان فرما دے اس کے لیے تو وہ آسان ہے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز کیا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ جی جی دوسری بات وہ تقیم الصلاۃ، نماز پڑھے۔ تیسری بات زکوٰۃ دے۔ چوتھی ارشاد فرمایا رمضان کے روزے۔ پانچواں فرمایا حج بیت اللہ کی۔ یہ عبادات میں سے بنیادی جو عبادتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ جی جی میں پہلے بھی گزارش کی ہے کہ پہلی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا تعلق اعتقاد سے، عقیدہ سے ہے جی، اور سب سے پہلے جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عقیدے کی بات کو سب سے پہلے ارشاد فرمایا جی، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہی عقیدے پر ہے۔ جی جی عقیدہ اگر صحیح ہے تو اعمال شرائط کے مطابق ہوں گے تو قبول ہے جی، اور عقیدہ صحیح نہیں ہے اور اعمال شرائط کے مطابق ہوں گے پھر بھی قبول نہیں۔ جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے حضرت معاذ بن جبل کے شوق اور ذوق کو دیکھا تو آگے چند بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، یا میں تجھے خیر کی باتیں نہ بتا دوں، یا میں تجھے اور چند بھلائی کی باتیں نہ بتا دوں جی، یعنی خیر اور بھلائی کے دروازوں تک نہ پہنچا دوں۔ باب کہتے ہیں دروازے کو، خیر میں نہ بھلائی۔ تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد یعنی انہیں مزید متوجہ فرمایا، دل و جان سے پوری ان کی توجہ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے جی۔ جی
جہنم کی ڈھال روزہ ہے جی. فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. دوسری بات ارشاد فرمائے صدقے کی فضیلت بیان فرمائی. جی فرمایا صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے یعنی کیا ہے جی ختم کر دیتا ہے یا گناہوں کو ایسے کیا ہے جی جلا دیتا ہے جیسے کہ پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے. سبحان اللہ جی. اس طرح جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے تو اسی طرح صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے. آگے ارشاد فرمایا وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل. آج سب ان الفاظ مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رات کی نماز ثم تلا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر آیت پڑھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کہ وہ لوگ جو رات کو جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ان بندوں کی تعریف اور مدح بیان فرمائی. اور اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ایسی وہاں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے کہ نہ کسی کان نے سنا ہوگا نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا. جی آگے فرمایا یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ادلک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ. جی کہ اے معاذ کیا میں آپ کو دین کے بنیاد اور اس کا ستون اور اس کی بلندی نہ بتا دوں. جی یعنی دین کی بنیاد کیا ہے اور پھر آگے فرمایا کہ اس کا ستون کیا ہے جی اور پھر آگے فرمایا کہ اس کی بلندی کیا ہے یہ نہ بتا دوں. جی اچھا تو صحابی تو پہلے سے سننے کے لیے بڑے غور سے اور متوجہ ہو کر بیٹھے تھے اور ان کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا اور اسی طرح کیا ہے جی انہوں نے سوال بھی اسی غرض سے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب طلب کو دیکھا تو پھر آگے یہ جواباً خود ہی فرمایا کہ میں نے کہا قلت بلا یا رسول اللہ. صحابی کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راس الامر الاسلام. دین کا جو سر ہے دین کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے جی اسلام ہے. وعمودہ الصلاۃ اور اس کے ستون کیا ہے جی نماز ہے. وذروۃ سنامہ اور اس کی بلندی کیا ہے الجہاد. جی تو دین کی جو وہ عمود ہیں وہ نماز اور اس کا سر اسلام اور جہاد اس کی پھر بلندی ہے. جی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ. فرمایا کہ ان سب کا نچوڑ نہ بتا دوں آپ کو. جی قلت بلا یا نبی اللہ. یعنی کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے. ایسا یہ ہے اصل میں بات اس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. جی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بلسانہ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیا اور پکڑ کر وقال کف علیک اور فرمایا کہ اس کو بند رکھو. اور کہا کیا فرمایا فقلت یا نبی اللہ. میں نے کہا اللہ کے رسول وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. جو باتیں ہم کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، ہم سے یہ پوچھی جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثاقلت کا امک یا معاذ. تیری ماں تجھے روئے اے معاذ. یہ کلمہ عرب کی یعنی محاورہ تھا. کیا ہے جی غم کے اظہار کے غم بتانے کے لیے جی یا کسی کی یعنی اس کو بھئی تو یہ اتنی بات بھی تو نہیں سمجھتا، یعنی تجھے اتنی سمجھ بھی نہیں ہے، اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ تو یہ بات کر رہا ہے. یعنی اس وقت یہ کلمہ بولا جاتا تھا. جی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. فرمایا کہ لوگ اوندے منہ کر کے جہنم میں
یا اپنے کیا ہے جی حلقوم کے بل یعنی کیا ہے جہنم میں وہ صرف اور صرف کیا ہے اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. اللہ معاف فرمائے جی. یہ زبان کی وجہ سے وہ لوگ اس میں کیا ہے منہ کے بل یا پیشانی کے بل دوزخ میں گرانے والی اسی زبان کی بری باتیں ہوں گی جی. تو یہ جس کو آج اللہ معاف فرمائے ہلکا سمجھ رکھا ہے اور اس یعنی یہ زبان کی جو ہے جو نقصانات ہیں اس سے آج بہت سارا یعنی طبقہ بہت ہی کم محفوظ ہے. جی جی. جس شعبے کا بھی طبقہ ہے علماء کا ہے عوام الناس کا ہے لیکن ان چیزوں سے وہ بہت محفوظ کم محفوظ ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بھی آدمی زبان سے بات نکالتا ہے اس کو فرشتہ لکھ لیتا ہے. جی جی. اچھی بات ہو یا بری بات ہو جی. تو مساجد لے لیں جو رمضان شریف کا روزے لے لیں حج کا سفر لے لیں اللہ تعالیٰ کا گھر لے لیں مینا مزدلفہ کی راتیں لے لیں کہاں ایک مطلب مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ ہے. گلے سے شکوے سے کالم سے گلوچ سے. اور یہ تو آج اللہ معاف فرمائے اتنا کہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے بندہ جب صحیح شریف آدمی جب پاس سے گزر رہا ہو. خاص کر یہ جو محنت مزدوری طبقے والے حاجی صاحب ان کی زبان پر گالی کے علاوہ کچھ نہیں آتا جی. اللہ وہ کسی کو آواز بھی دیں گے نا آواز بھی بلائیں گے بھی صحیح تو اللہ معاف فرمائے گالی سے بلاتی. اور یہ جو مزدور طبقہ کسی کے پاس کام کر رہا ہے یعنی بچے چھوٹے یہ جو آپ کے میں نے دیکھا ہوٹلوں پر ہیں یا اسی طرح چائے والا ہوٹل ہے دوسرے یہ راستوں پر جو کھانے والے ہوٹل ہیں جی. یہ ٹیکسچر لگانے والے لوگ ہیں. اسی طرح یہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر سیکھتے ہیں کام یا ان کے یہاں کام کرتے ہیں تو ان کو جس بد کلامی سے اور جس یعنی ماں بہن کی گالی سے ان کو بلایا جاتا ہے. اللہ معاف میں ایک دفعہ وہ کافی پہلے کی بات ہے موٹر سائیکل کا کام کروانے گیا تو وہ اس طرح کی اس نے باتیں کی کہ مجھے اسے کہنا پڑا کہ یار ان کو بیٹا کر کے بلایا کرو ان سے پیار اور محبت سے ان سے کام لو. اگر کوئی یہ کام غلط کر بھی دیں تو ان سے درگزری کرو تو ان کو گالی نہ نکالو. یہ آج تم گالی نکالو گے تمہارے سے یہ سیکھ کر اپنے شاگردوں کو یہ گالی نکالیں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا جی جی. اور پھر یہ ساری کی ساری نسلوں تک تیرے پر گناہ آتا رہے گا. تو یہ ہے زبان کی بات جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں ارشاد فرمایا اور ساتھ فاقذ بلسانی زبان کو پکڑ کر ارشاد فرمایا اور فرمایا اس کو اب روک رکھو جی. اور فرمایا اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا اپنی پیشانی کے بل یا اوندے منہ جہنم میں جا رہے ہیں اسی زبان کی خطا اور غلطیوں کی وجہ سے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرماتے ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول اخبرنی بتائیے مجھے بعمل کوئی ایسا عمل کہ یدخلنی یل جنہ کہ مجھے وہ جنت میں داخل کر دے ویباعدونی من النار اور جہنم سے دور کر دے یا جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے جی. قال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم تم نے ایک بہت بڑا سوال کیا ہے وَإِنَّهُ اور بے شک لیسیر آسان ہے علی من یسرہ اللہ تعالی جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گی اس کے لیے یہ عمل کرنا آسان ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی اس طرح کرو کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو جی. وتقیم الصلاۃ اور تم نماز پڑھتے رہو وتؤتی الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رمضان کے روزے رکھو اور خانہ کعبہ کا حج کرو جی. ثم قال پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر تمہیں خیر اور بھلائی کے دروازوں تک نہ پہنچا دوں. ادلک منا یعنی رہنمائی کروں کیا میں نہ رہنمائی کروں تمہاری
अला अबवाब खैर, खैर के दरवाजों की। जी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे इरशाद फरमाया, अस्सौमु जुन्नतुन, रोजा जो है वो जहन्नम की आग से ढाल है। व सदक़तु, और सदका करना, तुतफ़िउल खतियता, वो गुनाहों को मिटा देता है, जी जैसे कि पानी जो है वो आग को बुझा देता है। जी। और फिर फरमाया वसलातुर रजुल फी जौफिल लैली, और रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज आदमी की पढ़ना। और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर दलील के आयत मुबारका इरशाद फरमाई, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i हत्ता बलगा यामलून। ये पूरी आयत बताई, आप इसमें पूरी पढ़ी, लेकिन यहाँ मुहद्दिस ने पूरी आयत को नहीं लिखा। जी। सुम्मा क़ाला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अदुल्लुका बिरअसिल अम्री, क्या मैं तुझे, यानी क्या है जी, उसके दीन के जो है वो सर न बता दूं, और उसके सतून और उसकी बुलंदी। जिरवा मना यानी क्या, सना मना बुलंदी होता है। मैं इसका जरा, हाँ, तो जिरवा कहते हैं कुहान को, और उसकी कुहान की यानी बुलंदी न बता दूं जी। तो फिर मैंने कहा, कुल, तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह जरूर। काला फरमाया, रासुल अम्र अल इस्लाम जी, के दीन का सर जो है वो इस्लाम है, वो उमूदुहु अस्सलातु, और उसका सतून नमाज है, वजीर व तो सनामी ही, और उसकी कुहान की बुलंदी क्या है जी, अल जिहाद, जिहाद है जी जी। सुम्मा क़ाला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उख़बिरुका बिमिलाका ज़ालिका कुल्लिही, फरमाया मैं तुझे ना बता दूं जो इन सब का क्या है जी, नुचेड़ है, इन सब की तमाम चीजों की जड़ ना बता दूं जी। तो कुल तो बला या नबी अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल जरूर बताइए। फ़अख़ज़ बिलिसानिही, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान को पकड़ा, वक़ाला, फरमाया, कुफ़ अलैका, इसको अपने ऊपर रोक कर रखो, इसको ऊपर कंट्रोल करो जी। फ़कुल, तो मैंने कहा अल्लाह के या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी, व इन्ना लमुआख़ज़ूना बिमा नतकल्लमु बिही, हम अपनी इन गुफ्तगू की वजह से पकड़े जाएंगे, हमारा मुआखजा होगा जी। क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साकिलत उम्मुका या मुआज़, तुझे तेरी माँ रोए ए मुआज़। साकिलत क्या कहते हैं, रोने को। तुझे तेरी माँ रोए ए मुआज़। वहल यकुब्बुन्नासु फिन्नारी, नहीं गिरेंगे लोग जहन्नम में अपने चेहरों के बल या अपनी पेशानियों के बल, इल्ला हसाइदु अलसनतिहिम, मगर अपनी जबानों की कलाम की वजह से, जी। जो उन्होंने गलत गुफ्तगू की होगी उसकी वजह से वो जहन्नम में ऊंधे मुंह गिरेंगे जाकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन पढ़ी गई आयत हदीस के मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। जो अमाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के इरशाद फरमाया है वो करने पर तौफीक दे, और जिनसे मना फरमाया अल्लाह रुकने की तौफीक दे। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।